مسلم شریف میں جہاں ہجرت کی تفصیل ہے، اس ضمن میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جو آپ اپنے عظیم الشان والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتی ہیں۔ وہ حدیث شریف پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ بڑا خوبصورت ہمارے ایک دوست نے بیان کیا کہ سائیں گوہر الدین جندڑ شریف والے فرمایا کرتے تھے کہ مجذوب کو ویسے تو دین و دنیا کی خبر نہیں ہوتی، جو مجذوب حقیقی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی محبت میں گم گشتہ ہوتا ہے، وہ گم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک حالت ایسی طاری ہوتی ہے مجذوب حقیقی پر کہ شرعی احکام بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، شریعت کے احکام اس سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ آج کل جو گندے کپڑے پہن کر گلیوں کے اوپر پھرتے ہیں یہ مجذوب نہیں ہوتے، حالات کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجذوب حقیقی جو ہوتا ہے اس کے اوپر بعض اوقات ایسی حالت طاری ہوتی ہے، اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ واقعتاً شریعت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ سائیں گوہر الدین جندڑ شریف والے فرماتے تھے اگر کسی نے باہوش مجذوب دیکھنا ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، مجذوب بھی ہو اور ہوش بھی ہو۔ تو اگر کسی نے ایسا دیکھنا ہو تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نچوڑ کر دیا سائیں صاحب نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والہانہ عشق ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ مجذوب بے ہوش ہوتے ہیں۔ علامہ بھی ایک دن بیٹھے سوچ رہے تھے کہ حضرت منصور نے انا الحق کا نعرہ کیوں لگایا، اتنے بڑے وہ ولی تھے، عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، تو کئی مہینوں سے علامہ اس سوچ میں غرق تھے، کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک دن بیٹھے تھے تو سیڑھیوں پر ایک مجذوب آیا، اس نے علامہ سے مخاطب ہوا اور مقصد کی بات کی، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ اس نے آ کر کہا کہ علامہ کو، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گفتن منصور ان الحق تعویل نمی دارت، کہ منصور کا ان الحق کہنا اس کی کوئی تعویل نہیں ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ الفاظ میرے ذہن سے تھوڑے آگے پیچھے ترتیب ہو گئی ہے، خیر بہرحال تو اس مجذوب نے فرمایا کہ گفتن منصور ان الحق تعویل نمی دارت، منصور کا ان الحق کہنے اس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے جب یہ لوگ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں دو جہاں کی خبر نہیں ہوتی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اب مسلم شریف کی حدیث میں جو آپ کو 2 نمبر جلد سے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمایا اپنا یہ حال کہ جب ہم 3 دن کے قیام سے غار ثور سے آگے چلے تو خطرہ تو تھا ادھر ادھر، کیونکہ مکے والوں نے گرفتاری کا اعلان کر رکھا تھا۔ تو میں حضور کے کبھی آگے ہو جاتا، کبھی پیچھے ہو جاتا، کبھی دائیں ہو جاتا، کبھی بائیں ہو جاتا کہ کسی طرف سے کوئی خطرہ ہو تو میں اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کروں۔ ہم چلتے رہے، دوپہر کا وقت ہو گیا، گرمی کا موسم تھا، ایک جگہ پر چٹان کا سایہ پڑ رہا تھا، بہت بڑا پہاڑ تھا تو اس کی چٹان، اس کے سرے کا سایہ نیچے زمین پہ آ رہا تھا، تو میں نے وہاں جگہ صاف کی، چادر بچھا دی اور کریم آقا علیہ السلام سے عرض کیا حضور آپ یہاں تھوڑی دیر آرام فرما لیں۔
تو میں کچھ گرمی ہے، کچھ پینے کا کوئی انتظام کرتا ہوں، کوئی ٹھنڈا مل جائے، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی چشمہ ہوگا، کوئی چرواہا ہوگا بکریوں والا، اس کے پاس کچھ ہوگا۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے وہاں ایک چرواہا مل گیا، پانی ہمارے پاس تھا، چرواہا مل گیا، بکریاں چرا رہا تھا، تو میں نے اس سے علیگ سلیگ کے بعد کہا کہ ہم مسافر ہیں، یہ نہیں بتایا کہ کون ہے، کدھر سے کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، صرف اتنا بتایا کہ ہم مسافر ہیں، تو بکری، ایک بکری کا دودھ دے سکتے ہو یا ویسے دے دو مسافر سمجھ کر، اور اگر پیسے لینا چاہتے ہو تو پیسے بھی ہم دے دیتے ہیں، بتاؤ کتنے پیسے دیں ایک بکری کے دودھ کے، بس اتنا کافی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ مسافر ہیں، اتنی بکریاں میرے پاس، تو کوئی حرج نہیں ہے، یا آپ ایک بکری کا دودھ لے لیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں خود ہی نہ بکری کا دودھ نکال لوں برتن میں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے پاس برتن تھا، تو میں نے بکری کو دوہا، اس برتن میں جھاگ سا بن گیا، جیسے تازہ دودھ کسی جانور کا نکالتے ہیں، وہ گرم ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ موسم بھی گرمی کا تھا، دودھ بھی گرم تھا، اگرچہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے بکری کے دودھ کی، نبیوں کا محبوب ترین مشروب ہے، تو اگرچہ تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن اس وقت وہ تھوڑا گرم تھا، تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے کچی لسی کی کیفیت کر دیا۔ اب اگلا جملہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجذوبیت کا ہے۔ صدیق پاک فرماتے ہیں میں نے وہ مشروب پانی اور دودھ کا ملا کر ذرا ٹھنڈا کر کے پیش کیا، فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ردیت، صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے نہیں پیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پی رہے تھے، میرا سینہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اللہ 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 اللہ، پی حضور رہے تھے، ٹھنڈک مجھے پہنچ رہی تھی، حتی ردیت، یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا، اور میں نے پیا بھی نہیں، صرف پیش کر کے تو میں بھی سیر ہو گیا۔ اب پی تو حضور رہے اور سیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہے ہیں، ٹھنڈک ان کے سینے میں آ رہی ہے۔ دوستو یہی وہ مقام ہے جسے فنائیت تامہ سے صوفیاء نے تعبیر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ انہیں ہر طرف دکھائی بھی اپنا محبوب دیتا ہے اور سنائی بھی اپنا محبوب دیتا ہے۔